السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک دنیا وتھ اردو چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج میں ایک بہت ہی افضل موضوع لے کر آئی ہوں۔ آج کا موضوع ہے اللہ کا ذکر۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بہتر کوئی بھی ذکر نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر ایک شخص کے پاس بہت سے روپے ہوں اور وہ ان کو تقسیم کر رہا ہو اور دوسرا شخص اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا بہت ہی افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آئیے میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ بتاتی ہوں۔ آپ لوگ کو ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اینڈ شیئر کریں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا موضوع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے بڑا کوئی نام نہیں۔ اللہ ہی ہمارا خالق ہے، اس کی کمال کی کوئی حد و انتہا نہیں، اور صرف وہی اس لائق ہے کہ اس کی بندگی کی جائے اور پاکی بیان کی جائے۔ کوئی نام اللہ کے نام سے بڑا نہیں ہے، اور اللہ کا ذکر یقیناً سب سے اعلیٰ ہے۔ جتنا زیادہ ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں اتنا ہی ہمارا ایمان پختہ ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ اس کا ذکر کرتے ہیں اتنی ہی اس سے قریب ہوتے جاتے ہیں۔ قرآن شریف کی سورہ الرعد میں آیت نمبر 28 میں ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاطْمَأَنَّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ إِلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ۔ ایسے ہی ہے وہ لوگ جنہوں نے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو مان لیا اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ خبردار رہو، اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب ہم اللہ کی طرف پلٹتے ہیں اور اس سے لو لگاتے ہیں تو امن و تحفظ اور اطمینان کا ایک حیرت انگیز احساس ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں اتنا ہی ہم ان سے قریب ہوتے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندوں کے گمان کے مطابق ہوں، جب وہ میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے قریب ہوتا ہوں۔ اگر وہ تنہائی میں مجھے یاد کرتا ہے میں بھی اس کا ذکر تنہائی میں کرتا ہوں۔ اگر وہ کسی مجلس میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اور اگر میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف 2 ہاتھ بڑھتا ہوں۔ اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس سے زیادہ تیزی سے اس کی طرف بڑھتا ہوں۔ اللہ کے ذکر سے دل کو اطمینان نصیب ہوتا ہے اور خواہشات، لالچ اور خوف و رنج سے نجات مل جاتی ہے، اور سب سے بڑا انعام یہ ملتا ہے کہ اللہ کا خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ تمہارا رب کہتا ہے تم مجھ سے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کو التجائی سنتا ہے، سب سے زیادہ فراخ دل اور داتا ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے اسی کا دیا ہوا ہے، اس لیے ہمیں اپنی گناہوں کی معافی اور ضروریات زندگی کے لیے اس کی طرف پلٹنا چاہیے۔ اللہ کا ذکر کے مختلف طریقے ہیں۔ جب ہم اللہ کا اطاعت میں لگے ہوتے ہیں تو اللہ ہمیں یاد ہوتا ہے، اور اس وقت بھی وہ اللہ کی یاد ہوتی ہے۔ جب ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، اس سے اپنے گناہوں کی معافی اور بخشش طلب کرتے ہیں، ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ جب اس کے سامنے اپنی اور دوسروں کی احتیاج ضرورت پیش کرتے ہیں، اور خاص طور پر ہم اسے اپنی پریشانیاں اور غموں میں یاد کرتے ہیں، ہم اللہ کو کہیں بھی کسی بھی جگہ، گھر میں، مسجد میں، بس میں سفر کرتے ہوئے، معظمہ میں ہوائی سفر کرتے ہوئے، کام کرتے ہوئے، یہاں تک کہ کھیل کے میدان میں بھی یاد کر سکتے ہیں۔ مختصراً یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ مومن کے لیے اللہ کی یاد اتنی ہی ضروری ہے جتنا سانس لینا۔ مختلف موقعوں پر کی جانے والی دعائیں ہم اللہ کو اپنی زبان اور اپنی الفاظ میں یاد کر سکتے ہیں، عربی زبان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی دعا کے سیکھ لینا چاہیے، اور بے شمار کلمات اللہ کو یاد اور دعائیں سیکھ ڈال لینی چاہیے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا بہترین ذکر کلمہ ہے لا الہ الا اللہ ہے، جس کا مطلب ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ 2 مختصر ایسے ہیں جن کا زبان سے ادا کرنا بہت آسان ہے لیکن میزان اعمال میں ان کا وزن بہت زیادہ ہے۔ اللہ کی نظر میں ان کی بہت قدر و قیمت ہے۔ وہ کلمات یہ ہے
सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह की ज़ात पाक है और तारीफ़ की लायक है और अल्लाह ही पाक और अज़मत वाला है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई हर रोज़ सुभान अल्लाह व बिहम्दिही का 100 बार विर्द करेगा, उसके सारे गुनाह माफ़ कर लिए जाएंगे, अगरचे वो समंदर के झाग के बराबर हों। अल्लाह की नज़र में सबसे ज़्यादा पसंदीदा ये 4 कलमात हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह की ज़ात हर ऐब से पाक है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ही तमाम तारीफ़ों और शुक्र के लायक है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। एक हदीस में कहा गया है कि जो कोई हर नमाज के बाद ये कहता है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, उसके गुनाह अगर एक वसी समंदर के झाग के बराबर भी हो तो सब माफ़ कर दिए जाएंगे। पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कलमा ला हौल वला कुव्वता